السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن کی اس مبارک پروگرام میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 223 پیش کی گئی ہے۔ گزشتہ دو درس میں آیت نمبر 222 کی تشریح اور توضیح آپ کے سامنے کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور دیگر لوگوں کے بیچ میں موجود ایک غلط فہمی اور ایک غلط نظریہ اور سوچ کہ اللہ رب العزت نے اصلاح فرمائی تھی۔ اس آیت یعنی آیت کریمہ 222 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر موجود ایک دوسری غلط سوچ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے اور ان کے نظریہ کی تردید کی ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے حیض کے بارے میں صحیح حکم کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، کیا ممنوع ہے اور کیا ممنوع نہیں ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں خواتین اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے متعلق اہل کتاب و دیگر لوگوں میں ایک غلط سوچ موجود تھی، اور یہ سوچ یہ تھی کہ اگر عورت سے ہم بستری، اس سے جماع، اس کی شرمگاہ میں دخول پیچھے کی جانب سے کیا جائے تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ کان الولد احول، بھینگا پیدا ہوتا ہے، ترچھی آنکھ والا پیدا ہوتا ہے، یعنی عیب والا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر پیچھے سے ہم بستری کی جائے اگلی شرمگاہ میں تو بچہ عیب والا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اسی سوچ کی اس آیت میں تردید کی، اور اتنا جامع لفظ استعمال کیا اس کے لیے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت پر اور قرآن کی جامعیت پر قربان جائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا جامع لفظ ہے یہ، اور کس نے معنی اس میں آ گئے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے عورت کو کھیتی قرار دے کر کے، اور وہ بیوی شوہر کے لیے کھیتی ہوتی ہے، یہ بتا کر کے ان کے سارے غلط نظریات کی تردید فرماتی ہے۔ کھیت کیا ہوتا ہے؟ ایک کھیتی کرنے والے انسان کے لیے کھیتی کیا ہوتی ہے اور کھیتی سے کیا امید ہوتی ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ کھیت سبھی کو معروف ہے، جہاں کوئی چیز انسان بوتا ہے، کوئی بیج ڈالتا ہے، ایک کاشتکار، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ کاشتکار اس میں بیج ڈالتا ہے،
اس امید سے اور اس حرص سے، لالچ سے کہ یہاں پودا اگے گا، پودے کی افزائش ہوگی اور کل اس کو فصل کاٹنے کو ملے گی۔ تو جس طریقے سے کھیت میں بیج ڈالنے سے پودا پیدا ہوتا ہے، افزائش پودے کی ہوتی ہے اور اس کے فائدے اور نفع کا ذریعہ ہوتا ہے، ایسے عورتیں کھیتی ہیں۔ یعنی عورتوں سے ہم بستری جب ہم کریں تو ہمارا جو سے منی کا نزول ہو، اس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے اولاد پیدا ہو۔ جیسے کھیت سے کھیتی پیدا ہوتی ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے، پھل فروٹ پیدا ہوتا ہے، ایسے عورتوں سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو عورت کھیتی ہے، یہ اس عورت کا مقصد بتایا رب العزت نے۔ اور جب کھیتی ہو گئی تو پھر یہیں سے یہ بھی چیز طے ہو گئی کہ عورت کے دبر میں جمع کرنا حرام ہے، عورت کے دبر میں ہم بستری کرنا ناجائز ہے، کیونکہ دبر سے افزائش نہیں ہوگی، اولاد نہیں ہوگی، نسل نہیں بڑھے گی۔ اور جب کھیتی ہے جہاں افزائش کی امید ہوتی ہے، نسل بڑھنے کی امید ہوتی ہے، پیداوار کی امید ہوتی ہے، تو یہ عورت کے اگلی شرمگاہ سے ہی ممکن ہے۔ پچھلی شرمگاہ سے یہ حکمت نہیں ممکن ہے، یہ مقصد نہیں حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے وہاں ہم بستری کر کے جمع کر کے یہ حرام کام کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ عورت کھیتی ہے، یعنی جس طریقے سے ایک انسان کھیتی سے نسل کی اور پیداوار کی امید رکھتا ہے، ایسے ایک شوہر کو امید رکھتی ہے۔ اور دوسری بات، کھیت میں انسان کیسے بھی جائے، بھائی اس راستے سے جائے، اس راستے سے جائے، اس راستے سے جائے، جدھر سے چاہے ادھر سے جائے، مقصد یہ ہے کہ اس کا کھیت مقصد ہو، کھیت میں پودا اگانا مقصد ہو، بیج ڈال کر کے جو ہے وہاں پودے کی افزائش مقصد ہو۔ تو ایسے بیوی کو کروٹ لٹا کر کے، بیوی کو چت لٹا کر کے، بیوی کو پیچھے کی طرف سے آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ یہ جو نظریہ موجود ہے یہودیوں میں کہ بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ آپ کیسے بھی ہم بستری کیجیے، کسی بھی حالت میں کیجیے، بس مقصد آپ کا کھیتی ہو، مقصد آپ کا اگلی شرمگاہ ہو، جہاں سے اولاد کے پیدا ہونے کی امید رہتی ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت کے پیچھے سے ہم بستری کی جائے تو لڑکا بھینگا پیدا ہوتا ہے، عیبدار پیدا ہوتا ہے، یہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پیچھے سے بھی ہم بستری کی جا سکتی ہے، کروٹ لٹا کے بھی ہم بستری کی جا سکتی ہے، چت لٹا کے بھی ہم بستری کی جا سکتی ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، جس طرح سے تم چاہو اس طریقے سے کر سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتی میں جیسا چاہو ایسا ہو۔ اللہ رب العزت نے کب منع کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تردید کر دی ان لوگوں کے نظریات کی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فعل کو لعنتی فعل قرار دیا ہے جو اپنی بیوی کے دبر میں بستری کرتا ہے۔ لعن من اتی امرأۃ فی دبرہا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنی عورت کے دبر میں ہم بستری کرے۔ گناہ کبیرہ ہے، جس عمر پر لعنت بھیج دی جائے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اس پر لعنت بھیجی گئی، ملعون ہے شخص جو بیوی کی دبر میں ہم بستری کرے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اور مغربی تہذیب کا جو رواج ہے، جہاں جانوروں کی طرح سے خواہشات کو اور شہوت کو پوری کرنے کا ماحول ہے، ہمیں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری شریعت بہت پاکیزہ ہے، ہماری شریعت پاک ہے، ہماری شریعت نفیس ہے، ہماری شریعت صاف ہے، ہماری شریعت بہت اچھی ہے۔ تو اس میں اس طرح کی گندگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مغربی تہذیب کے دلدادوں کی اور جو ہے کیا نام ہے ان جانوروں اور حیوانوں جیسے لوگوں کی جو ہے کیا نام بات ہو سکتی ہے، لیکن شریعت میں قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ملعون قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، اپنے آپ کے لیے آگے کچھ اعمال کرو، عورت سے ہم بستری کرو، عورت سے اولاد پیدا کرنے کی تڑپ رکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرتے رہو۔ تمہارا سارا مطمع نظر صرف جو ہے کیا نام ہے یہی لذت حاصل کرنا نہ ہو جائے، تمہارا صرف حرص یہی نہ رہ جائے، اپنے اعمال انجام دو،
اللہ رب العزت کے لیے نیکیاں کرو اور اپنے لیے نیکیاں آگے بڑھاؤ، آخرت کی فکر کرو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ تو یہاں حد سے زیادہ کسی چیز میں لگے رہنا یہ بھی شریعت نے منع ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ ایک تو جائز حد میں حد سے تجاوز کر جانا، ہمیشہ اسی شہوت پرستی میں ہی رہنا، نعوذ باللہ، اور ایک حرام کام کا ارتکاب کرنا، تو اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ آخرت کی فکر کرو، نیک اعمال انجام دو، نماز چھوڑ کر کے اپنی بیویوں سے اپنی خواہشات کو نہ پوری کرو، شریعت اسلامیہ کے دوسرے احکامات کے دھجیہ اڑا کر کے اپنی خواہشات کو نہ پوری کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ لیکن اس میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات مان لے، جو ایمان لے آئے، جو اہل ایمان ہے، جو اہل تقویٰ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے آگے نہیں بڑھتے، اللہ رب العزت کی مرضی کے آگے نہیں جاتے، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے یہاں پر اس غلط فہمی کا ازالہ کیا، دوسری غلط فہمی کا جو یہودیوں کے بیچ میں موجود تھی، اور اللہ رب العزت نے بیویوں سے ہم بستری کے تعلق سے کچھ رہنما اصول بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔